اب مسئلہ سمجھ لینا، اس پر ہمارے وکیلوں نے کتابیں لکھی پاکستان میں، پاکستان کے وکیلوں نے کتاب لکھی ہے کہ قصور شوہر کا ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دے دی اور اس کے بعد حلالہ کرا اس کو، اور اس کی عزت لٹ جائے، خاک میں ملے، اس کے ساتھ کوئی مداری کھیل کرے، پھر وہ طلاق دے دے، پھر شوہر اول کے لیے۔ قصور اس شوہر کا ہے کہ بے احتیاطی میں، لاپرواہی میں اس نے طلاق دے دی اور حلالہ بیوی سے کرا رہا ہے، حلالہ شوہر کو کراؤ۔ جو کرے وہ بھرے نا، جو کرے وہ بھرے۔ قصور شوہر کا، طلاق اس نے دے دی، حلالہ کرا رہے بیوی کو۔ جو پہلے سے مظلوم ہے اس پر شریعت اور خدا اور ظلم کر رہا ہے، لہذا وکیل کو انعام مل رہا ہے۔ پاکستان کی چوٹی کے وکیل ہے جی، ہے اللہ کی لعنتیں کروڑوں ہوں اس قسم کے وکیلوں پر جو خدا کے احکام کو نہ سمجھیں، اور اس پر یہ ہے کہ پھر مذاق کر کے اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ یہ مولویوں کی خود ساختہ شریعت ہے۔ بات ذرا سمجھ لینا، آپ کو بھی اشکال سمجھ میں آ گیا نا کہ وہ مظلوم ہے پہلے سے، اور پھر اس کو حلالہ کراؤ، پھر شوہر اول کو دے دو، دوبارہ اس پر ظلم بر ظلم۔ خدا تو مظلوموں کے ہاتھ تھامنے والا ہے، محمد رسول اللہ مظلوموں کے ہاتھ تھامنے والا ہے، گرتے ہوئوں کو کھڑا کرنے والے، بچانے والے ہیں۔ یہاں رسول بھی ظلم کر رہا ہے، خدا بھی ظلم کر رہا ہے۔ اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ نبی وہ ہاتھ بٹا رہا ہے، خدا وہ ہاتھ بٹا رہا ہے، تو نے سمجھا ہی نہیں مسئلہ۔ آپ کو آسان مثال سے سمجھا دوں گا۔ شیر حبیب سے میری دوستی ہے، آیا سمجھ میں؟ میرے اللہ آپ کا بھلا کرے، دوستی چلی، کھلایا پلایا کھلایا پلایا، ہم نے اپنا کلیجہ اس کے سامنے رکھا، آیا سمجھ؟ میرے 6 لاکھ روپے اٹھا کر کے اس نے کھا بھی لیا ہے، دبا بھی لیا۔ اس کے بعد پتہ چل گیا کوئٹہ والے کا بچہ، کوئٹہ والے تو میں نے آپ سے عرض کیا ویسے بھی ابو جہل کے رشتہ دار، سمجھ رہی ہوں۔ اس کے بعد ظالم کے بچے، اس نے کیا کر دیا، ایسی ہماری لڑائی ہوگی اور میرے ساتھ ایسا ظلم کیا، پیسہ میرے لے گیا، دھوکے سے اس سے کاروبار کے لیے دیا تھا، سارا پیسہ اٹھا کر کے لے گیا، جیسے مزاربہ میں ہوا، آئے سمجھ؟ ہم لوگ 2 سال ناراض رہے، 3 سال۔ ان میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ شیر حبیب ظالم ہے، میں مظلوم ہوں۔ قاضی نور محمد صاحب ہے، نور محمد قاضی ہے۔ 1 سال کے بعد نور محمد کو کہتے یار نور محمد ہماری صلح کرا دو، کیا کر دو؟ صلح کر دو، راضی نامہ ہمارا کرا دو، سمجھے؟ ناراض ہے آپس میں۔ قاضی نور محمد کہتا ہے کہ آپ کی صلح اس سے، مجھ سے، میں مظلوم ہوں نا، مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کی صلح اس ظالم سے نہیں ہو سکتی، ایک صورت ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ لے کر کے اپنے چہرے پر، اپنے داڑھی پر مل دو، یہ شرط ہے، تو پھر تمہاری رضامندی مشروط ہے، پھر رضامندی کرا دوں گا۔ میں کہتا ہوں او الو کا پٹا، پہلے وہ میرے پیسے کھا گئے ظالم، میں بنا مظلوم، اب تو میرے چہرے پر کیا کر رہا ہے؟ پاخانہ ملوا رہا ہے کہ پاخانہ مل دوں پھر اس سے راضی ہو جاؤں، یہ دوسرا ظلم ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ قاضی صاحب ظالم ہے یا قاضی صاحب میرا محسن ہے؟ بولو، یہ بغیرت کون کہتا ہے ظالم؟ محسن ہے میرا۔ وہ کہتے ہیں اس قسم کے بغیرت سے دوبارہ صلح کی کوئی صورت نہیں ہے، سمجھے؟ اس کی ایک ذلیل ذلت والی صورت ہے، یہ شرط ہے کہ تم اپنے چہرے پر پاخانہ مل دو، اور کوئی غیرت مند اپنے چہرے پر پاخانہ ملے گا نہیں، اس شرط کو پوری کر دو، سمجھے؟ یہ میرے خیر خواہ ہے، کہتے کہ کوئی اور صورت نہیں، یہی صورت ہے۔ اب عورت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تو بہت قیمتی، اس بغیرت نے بے احتیاطی سے کام لے لی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ آیا؟ اس کے پاس رجوع نہ کرو، عدت گزر جائے، جا کر کسی سے نکاح کرو، مستقل نکاح کر دو۔ لیکن پھر بھی اگر یہ ہے کہ تجھے مصیبت پڑی ہوئی ہے، تو اس کے پاس آنا چاہ رہی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ چند دن کوئی نکاح کر کے پھر آپ کو یہ ہے کہ استعمال کر کے پھر آپ کو یہ ہے کہ طلاق دے دیں۔ اس کو نہ تو پسند کرے گی کہ کوئی آپ کی عزت کے ساتھ چند دنوں کے لیے کھیلے، نہ تیرے والدین پسند کر دیں گے۔ یہ بےغیرتی کا، اور بےغیرتی والے مسئلے پر جو چیز مبنی ہو وہ بھی بےغیرتی، دوبارہ اس کے پاس رجوع کرنا بھی تیرے لیے بےغیرتی، اس لیے نہ آ اس کے پاس، مستقل کوئی اور نکاح کر۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے جی مولوی صاحب، آیا سمجھ میں؟ یہ ہے جی، کچھ بھلا پڑا؟ اس بےغیرتی کو عورت برداشت نہیں کرے گی، اور حلال ہمارے ہاں فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔
غیر موقد ہے، مستحب ہے، بولو، بلکہ لعنت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ دوسرا شوہر نکاح کرتا ہے اس شرط پر چند دن استعمال کر کے پھر چھوڑ دوں گا، یہ لعنت ہے، لیکن پھر بھی حلت ثابت ہوگی، اس لیے نبی فرما رہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، پھر بھی حلال کا لفظ اس میں آ گیا، حلت پھر بھی ثابت ہو جائے گی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی، اس لیے حضرت اقدس کی 10-12 جلدوں کی کتاب ہے درء العقل والنقل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی درء العقل والنقل، بہت پیاری چیزیں ہیں، سمجھ شریف میں کی بہت زبردست چیز ہے کہ اسلام کا کوئی حکم بھی عقل کے خلاف نہیں ہے، سمجھ شریف میں کی، لیکن عقل تو ہو نا کم از کم۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔